باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کی فیوضات سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ دھیرے دھیرے ماہ مبارک ختم ہونے کی طرف چاہتا ہے۔ آئیں پروردگار سے دعا کریں، بار الہ اس ماہ مبارک رمضان میں تو نے جو اپنے نیک اولیاء کے لیے اور اپنے خاص بندوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ ہمارے لیے مقدر فرما انشاءاللہ۔ آج سورہ مبارک حج کی آیت نمبر 25 سے لے کر 34 تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ قرآن کا ایک اہم پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ سورہ مبارک حج جیسے کہ اس کے نام سے ہی روشن ہے، حج کے مسائل کو پیش کر رہا ہے۔ مجھے حج کے احکام کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کرنا، بلکہ جو ان آیات کے اندر پیغام ہے اس کی طرف توجہ دلانا ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو ایک سماجی مخلوق بنا کر بھیجا ہے۔ اسلام کا بھی ایک اہم جھکاؤ سماجی مسائل کی طرف ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پروردگار نے فردی عبادتوں میں وہ ثواب نہیں رکھا ہے جو سماجی عبادتوں میں ثواب رکھا ہے۔ نماز فرادہ الگ ہے، جماعت کے ساتھ الگ ہے۔ حج ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کافی ایسے احکام ہیں ہمارے کیا کہ جو جماعت سے ہوتے ہیں۔ پروردگار نے اس جماعت کے اندر اور دین کے مناسک کے اندر آ کے انسجام رکھا ہے، ہم آہنگی رکھی ہے۔ آپ غور فرمائیں کس طرح سے خوبصورت نظام بنایا ہے پروردگار نے۔ یہ میڈیا اب ایجاد ہوا ہے۔ اسلام نے ایک دوسرے سے باخبر ہونے کا طریقہ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا طریقہ اور ایک دوسرے کے ساتھ شانہ سے شانہ ملا کر چلنے کا طریقہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے لیے بیان کر دیا ہے۔ اسلام پہلے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ دیکھو دن میں 5 وقت تمہیں مسجد میں جانا ہے۔ اب اگر روایات اجازت دیں اور ہم 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھ لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو کم سے کم 3 مرتبہ ہمیں مسجد میں جانا ہے۔ اب وہ انسان جو روزانہ کئی بار مسجد میں جا رہا ہے، آپ یہ بتائیں کیا وہ معاشرے کے حالات سے بے خبر ہوگا؟ کیا وہ محلے کے حالات سے بے خبر ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جب مسجد میں جائے گا، نماز ختم ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ محلے میں کیا حالات ہیں۔ اگر کوئی حادثہ ہوا ہے اس کو اطلاع مل جائے گی، کوئی واقعہ رونما ہے اس کو پتہ چل جائے گا، کس کی مدد کرنا ہے، کس سے مدد طلب کرنا ہے، لوگوں کا رابطہ کیا ہے، بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ تو محلے کے آپسی مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شہر میں رہنے والے کیسے ایک دوسرے سے باخبر ہوں گے؟ اسلام نے آ کے نماز جمعہ کا نظام رکھا، کہا نماز جمعہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں ہفتے میں ایک بار تم آپس میں جمع ہو اور جمع ہونے کے بعد نماز جمعہ کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کرو، اپنے محلے کے مسائل کے اوپر ڈسکس کرو۔ دیکھو کہ نماز جمعہ کے بعد تم کس طریقے سے آ کے ایک دوسرے کو اسی مقام کے اوپر پہنچا سکتے ہو جہاں خود ہو۔ تو نماز جمعہ بھی ایک پلیٹ فارم بنا کہ انسان کمال سے نزدیک ہو۔ نماز جمعہ کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک شہر کے لوگ، ایک ملک کے لوگ، ایک دنیا کے لوگ، یہ لوگ کس طریقے سے آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں، کیسے ہوں ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہو سکتے ہیں؟ پروردگار نے حج کا نظام رکھا۔ حج شعائر اللہ ہے، حج اللہ کی نشانی ہے۔
ہمیں آ کے کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم ہم حج کے لیے کچھ رقم نکال کے تو رکھیں، تاکہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کر سکیں۔ پروردگار نے حج میں آ کے یہ فلسفہ رکھا کہ اب پوری دنیا سے لوگ آ کے جمع ہوں گے۔ اب محلے اور شہر کی بات نہیں ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کی بات ہے۔ اب اگر پورا عالم اسلام حج کے زمانے میں چند دن آ کے آپس میں جمع ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتا ہے، پچھلے سال کیا ہوا ذکر کیا جاتا ہے، آنے والے سال میں کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ کی جاتی ہے، جب اس طریقے سے امت مسلمہ آگے بڑھتی ہے تو اس کی فردی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، سماجی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، ہر طرح سے یہ امت کامیاب ہوتی ہے۔ تو پروردگار نے حج کو ایک ذریعہ بنایا ہے، ایک طریقہ بنایا ہے عبادت پروردگار کا بھی، اور امت اسلامی کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے بھی۔ شاید حج میں آنے والے دسیوں اور سینکڑوں رنگ رکھتے ہوں، بیسیوں طرح کا لباس پہنتے ہوں، کئی طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوں اور عادتیں ایک دوسرے سے الگ ہوں، لیکن ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد جب کاندھے سے کاندھا ملا کے چلنا شروع کرتے ہیں، تب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ حج کتنی عظیم نعمت ہے۔ عزیزوں، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ شعائر اسلامی کو پروردگار نے اس لیے نہیں آ کے رکھا ہے کہ ہم اس کے ذریعے فخر کریں یا ہم اس کے ذریعے آ کے فقر کا شکار ہو جائیں، بلکہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم حج کے پرچم کے سائے میں اس طرح سے ترقی پائیں تاکہ ہماری فردی زندگی اور سماجی زندگی دونوں کمال تک پہنچ سکے۔ اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں حج کی توفیق نصیب کرے، آپ کی خدمت سے خداحافظ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔